اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سائیں دے نواسیاں نو لکھاں سلام لکھاں، سائیں دے نواسیاں نو لکھاں سلام لکھاں، عالی مقام لکھاں صبح تے شام لکھاں، بچڑا علی دا تے جایا بطول دا ہے، بچڑا علی دا تے جایا بطول دا ہے، نانے دے نقشے والا جانی رسول دا ہے، خود ہی نبی نے جس دا نام رکھا عالی مقام لکھاں صبح تے شام لکھاں، حسن و حسین دی لوری ڈیوے جھولا جھلاوے زہرا، دودھ وی جنانو وضو کر کے پلاوے زہرا، جنت دے شہزادے دوویں ہر خاص و عام لکھاں، عالی مقام لکھاں صبح تے شام لکھاں، حسن و حسین ابو بکر و عمر نو پیارے، سارے صحابہ کولوں دتے وظیفے بھارے، کیتے قبول ہنس کے وظیفے تمام لکھاں، عالی مقام لکھاں صبح تے شام لکھاں، حسن و حسین چاچے عثمان دا لاشا ڈٹھا، حسن و حسین چاچے عثمان دا لاشا ڈٹھا، ہوندا شہید کیویں بھوکا تے پیاسا ڈٹھا، دوواں نے پہرا ڈتا ہر خاص و عام لکھاں، عالی مقام لکھاں صبح تے شام لکھاں، زہرا دی گودی اندر نازادے نال پلیا، زہرا دی گودی اندر نازادے نال پلیا، کربل دی گرمی کیویں نازک بدن نو تلیا، بچڑے کوہیندا ریا سجدے بچیندا ریا، بچڑے کوہیندا ریا سجدے بچیندا ریا، عالی مقام لکھاں صبح تے شام لکھاں، سید نواسیاں نو لکھاں سلام لکھاں، عالی مقام لکھاں صبح تے شام لکھاں۔ واقعہ کربلا تاریخ انسانیت کا ایک دردناک واقعہ ہے۔ کربلا کے میدان کے اندر نواسے رسول، جگر گوشے بطول حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن کے بھائی، جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 محرم الحرام کو شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ امن کی علامت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صبر کی زینت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق و صداقت کا نشان ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے جنہوں نے نبوت کے کندھوں کی سواری کی ہے، حضرت حسین وہ ہستی ہے جو پیغمبر کے کندھوں پہ سوار ہو کر پیغمبر کے واللیل والی سیاہ زلفوں کے ساتھ کھیلتے رہے،
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے جن کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، میرے محبوب نے فرمایا حسن و حسین میرے دونوں پھول ہیں۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آمنہ کے در یتیم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نور نظر ہیں۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسین کے ساتھ محبت اور پیار کیا کرتے تھے، جس طرح حسین کے ساتھ علی شیر خدا محبت اور پیار کیا کرتے تھے، جس طرح حضرت حسین کے ساتھ فاطمہ محبت اور پیار کیا کرتی تھی، اسی طرح حضرات صحابہ کرام بھی حسین کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر یوں کہوں گا کہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کی آپس کے اندر رشتہ داریاں تھیں۔ اہل بیت اور صحابہ کرام آپس کے اندر ایک تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیحدہ ہیں، صحابہ کرام علیحدہ ہیں، لیکن جب میں قرآن عظیم الشان کے اوپر نظر دوڑاتا ہوں تو میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا رحماء بینہم، میں نے ان تمام کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت ڈال دی، میں نے ایک دوسرے کے دل کے اندر ایک دوسرے کا پیار ڈال دیا۔ صحابہ کرام اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، اہل بیت صحابہ سے محبت کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان حضرات کو آپس کے اندر رشتوں کے اعتبار سے بھی جوڑ دیا تھا۔ خلفائے راشدین حضرات صحابہ کرام کا اہل بیت کے ساتھ جو محبت اور پیار تھا، میں نے کل اس کے اوپر بہت سارے واقعات بیان کیے تھے۔ آپس کے اندر رشتہ داریاں کیا تھی؟ جب کسریٰ کا علاقہ فتح ہوا تو کسریٰ بادشاہ کی بیٹیاں مال غنیمت کے اندر آتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا، امیر المؤمنین یہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، آپ ان کو اختیار دے دیں، یہ جہاں چاہیں اپنا نکاح کر لے۔ ان تینوں کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسریٰ بادشاہ کی بیٹیوں کو اجازت دی کہ آپ جہاں چاہیں وہاں نکاح کر سکتی ہیں۔ تو ایک لڑکی نے کہا کہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کا انتخاب کرتی ہوں، چنانچہ ان کا نکاح ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور ایک لڑکی کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ہوتا ہے، اور تیسری لڑکی کہنے لگی کہ میں حسین ابن علی کا انتخاب کرتی ہوں، چنانچہ بعد کے اندر ان کا نکاح حسین ابن علی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا بیٹا محمد، عمر کے بیٹے عبداللہ اور حسین ابن علی یہ آپس کے اندر ہم زلف نظر آتی ہیں، گویا کہ آپس کے اندر رشتہ دار نظر آتے ہیں۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے اوپر نظر دوڑائی جاتی ہے تو ہمیں وہاں بھی یہ تمام رشتے نظر آتے ہیں۔ جن 12 اماموں کے نام لیے جاتے ہیں، اگر ان 12 اماموں کا شجر نسب پڑھا جائے تو ان 12 اماموں کے جو سرپرست ہیں، جو بڑے ہیں، آج کی دنیا انہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے بیٹے کا نام محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ
جہاد کے اندر شہید ہو جاتی ہے تو باقی ابو بکر کے 2 بیٹے بچتے ہیں، ایک کو عبد الرحمن کہتے ہیں اور دوسرے کو محمد کہتے ہیں۔ جب یہ دونوں جوان ہوئے، ان دونوں کی شادیاں ہوئی تو اللہ رب العزت نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو بیٹی عطا فرمائی جس کا نام انہوں نے اسما رکھا۔ محمد بن ابی بکر کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھا۔ چنانچہ یہ دونوں ابو بکر صدیق کے پوتے اور پوتی بن جاتی ہیں۔ اسما اور قاسم یہ دونوں ابو بکر صدیق کے پوتا اور پوتی ہیں، تو ان کا آپس کے اندر جب نکاح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بعد کے اندر ایک بیٹی عطا فرماتے ہیں جس کا نام ام فروہ رکھا جاتا ہے۔ وہ ہے کہ ام فروہ سیدنا ابو بکر صدیق کی پڑپوتی بن جاتی ہے۔ ان کا نکاح کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتی ہیں حسین ابن علی کے بیٹے امام زین العابدین جن کو امام سجاد بھی کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے تھے امام باقر رحمت اللہ علیہ۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کا نکاح حضرت علی کے پڑپوتے امام باقر کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا فرماتے ہیں، اس بیٹے کا نام امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ رکھا جاتا ہے۔ پھر جب امام جعفر صادق بڑے ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، اللہ انہیں بیٹا عطا فرماتے ہیں تو یہ اپنے بیٹے کا نام علی رضا رکھتے ہیں۔ اللہ انہیں بعد کے اندر جوان ہونے کے بعد شادی کے بعد بیٹا عطا فرماتے ہیں تو یہ اس کا نام موسیٰ کاظم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوان ہونے کے بعد شادی کے بعد بیٹا عطا فرماتے ہیں تو یہ اس کا نام امام تقی رکھتے ہیں۔ امام تقی کو اللہ بیٹا عطا فرماتے ہیں، وہ امام نقی رکھتے ہیں۔ امام نقی جب جوان ہوئے، ان کی شادی ہوئی، اللہ ان کو بیٹا عطا فرماتے ہیں تو اس کا نام امام حسن عسکری رکھا جاتا ہے۔ اور امام حسن عسکری کے جو بیٹے ہیں وہ امام مہدی کے لقب سے مشہور ہیں، ان کا نام عبداللہ ہوگا لیکن کنیت ان کی ابو بکر ہوگی۔ تو گویا کہ جو 12 اماموں کے نام لیے جاتے ہیں، امام مہدی، امام حسن عسکری، امام جواد، امام تقی، امام نقی، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ۔ تو گویا کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی جو والدہ ہے اس کا نام ام فروہ ہے، اور یہ ام فروہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی لگتی ہیں۔ تو گویا کہ آپس کے اندر ان کی رشتہ داریاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے۔ گویا کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ پیغمبر کے حرم میں آ جاتی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، تو گویا کہ حسین کی نانی کا نام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو یہاں بھی ایک رشتہ ہمیں اہل بیت اور ابو بکر صدیق کا نظر آتا ہے۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور علی حسین کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں بھی آپس کے اندر رشتہ داریاں نظر آتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا ہے۔ حسین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسہ ہے۔ اگر اس رشتے کو دیکھتے ہیں تو حضرت عمر کی بیٹی حفصہ حسین کی نانی لگتی ہے، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو میرے پیغمبر کی لخت جگر ہے، علی کی زوجہ محترمہ ہے، اللہ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائی۔ ایک بیٹے کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین اور تیسرے کا نام محسن جسے محسن کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی عجیب مزے کی بات ہے، جب حضرت علی کے ہاں حسن کی ولادت ہوتی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی کے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا علی بچے کا نام کیا رکھا؟ جواب دیا یا رسول اللہ میں نے حرب نام رکھا۔ حرب کا معنی جنگجو مجاہد ہوتا ہے، تو میرے محبوب نے فرمایا اس کا نام تو حسن ہے۔ جب حسین پیدا ہوئے نبی علیہ السلام پھر تشریف لے گئے، علی کیا نام رکھا؟ اللہ کے نبی حرب نام رکھا۔ میرے محبوب نے فرمایا اس کا نام تو حسین ہے۔
جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا آج نام ہی نہیں لیا جاتا، جس کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا، جب ان کی ولادت ہوتی ہے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی اس کا نام کیا رکھا؟ یا رسول اللہ حرب نام رکھا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا اس کا نام محسن ہوگا، جسے محسن کہا جاتا ہے۔ حضرت علی نے سوالیہ نظروں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف دیکھا کہ میرا نام تو پیچھے جاتا جا رہا ہے، اللہ کے نبی نے پسند ہی نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چہرے پہ نظر ڈالتے تھے تو آپ چہرے پہ نظر ڈالتے ہی اندر کے سوالات کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تیری نسبت میرے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی۔ اللہ نے ہارون علیہ السلام کو 3 بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام شبر تھا، دوسرے کا نام شبیر جسے شبیر کہا جاتا ہے، اور تیسرے کا نام مبشر تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے ہارون کے بیٹوں کے ناموں کے اوپر تیرے بیٹوں کے نام رکھے ہیں۔ ہارون کے بیٹے کا نام شبر تھا، میں نے تیرے بیٹے کا نام حسن رکھا۔ ہارون کے بیٹے کا نام شبیر تھا، میں نے تیرے بیٹے کا نام حسین رکھا۔ ہارون کے بیٹے کا نام مبشر تھا، میں نے تیرے بیٹے کا نام محسن رکھ دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نام تجویز کیے۔ حضرت فاطمہ کو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے تھے، حسن، حسین، محسن، اور اللہ نے فاطمہ کو 3 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ ایک کا نام زینب، دوسری کا نام رقیہ اور تیسری کا نام ام کلثوم۔ حضرت فاطمہ نے اپنی تینوں بیٹیوں کے نام اپنی بہنوں کے ناموں کے اوپر رکھے تھے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی بیٹی تھی اور فاطمہ ہی کے تذکرے ہوتے ہیں، 3 بیٹیوں کو بھلا دیا جاتے، تذکرے نہیں ہوتے، کہتے پیغمبر کی تو ایک ہی بیٹی تھی۔ اگر کسی بندے کی 4 بیٹیاں ہوں اور وہ کہے کہ یہ میری بیٹی فلاں نام، یہ بھی میری بیٹی، یہ بھی چوتھی بیٹی میری ہے، اور میں اس سے کہوں کہ میں تو آپ کی ایک بیٹی کو مانتا ہوں 3 کو نہیں مانتا، تو اس والد کو تکلیف اور درد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر دنیا کے اندر ایک عام انسان کو اتنی تکلیف ہو سکتی ہے تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہیں ہوگی جب ان کی 4 بیٹیوں کو تسلیم نہیں کیا جاتا؟ اللہ نے پیغمبر کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ بیٹیاں عطا فرماتی ہے وہ ان کے نام اپنی بہنوں کے ناموں کے اوپر رکھتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لے، ہم تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 ہی بیٹوں کو یاد رکھتے ہیں، حسن اور حسین، بلکہ حسن کو بھی بھلا دیا جاتا ہے، حسین ہی کے تذکرے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے اللہ نے 17 بیٹے اور 17 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ 17 بیٹے اور 17 بیٹیاں اللہ نے علی کو عطا فرمائی تھی۔ اور جب کربلا کے میدان کے اندر جاتے ہیں ہم تو صرف حسین ابن علی کا نام لیتے ہیں، کربلا کے میدان کے اندر حضرت علی کے 8 بیٹے شہید ہوتے ہیں۔ حضرت علی کے جو 8 بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہوتے ہیں، ایک کا نام محمد بن علی، دوسرے کا نام ابو بکر بن علی، تیسرے کا نام عمر بن علی، چوتھے کا نام عثمان بن علی، 5ویں کا نام عباس بن علی، 6ٹھے کا نام عبداللہ بن علی، 7ویں کا نام عبید اللہ بن علی، اور 8واں بیٹا جو کربلا کے میدان کے اندر شہید ہوا اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ان ناموں کے اوپر غور کریں، حضرت علی اپنے بیٹوں کے جو نام رکھتے ہیں تو وہ نام ابو بکر کے نام کے اوپر رکھتے ہیں، علی اپنے بیٹے کا نام عمر کے نام کے اوپر رکھتا ہے، علی اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان کے نام کے اوپر رکھتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علی کو ان حضرات کے ساتھ محبت تھی، محبت ہی کی بنیاد پر علی نے بچوں کے یہی نام رکھے ہیں۔ تو فاطمہ کی 3 بیٹی زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی ہے ام کلثوم۔ ام کلثوم کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل پہ اسلامی سلطنت کا جھنڈا لہرانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب علی اپنی بیٹی ام کلثوم عمر کے نکاح کے اندر دیتے ہیں تو یوں سمجھے کہ عمر علی کا داماد بن جاتا ہے اور علی عمر کے سسر بن جاتے ہیں۔ اور اگر حسین کی اس رشتہ داری کو دیکھتے ہیں
تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عمر کے برادر نسبتی کہلائے جاتے ہیں، جسے ہمارے معاشرے کے اندر سالہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ حضرت عمر، حضرت علی اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپس کے اندر رشتہ دار تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی آپس کے اندر رشتہ داریاں ہیں۔ اللہ انہیں بھی آپس کے اندر رشتوں کے حوالے سے جوڑ دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے تھے عبداللہ بن عمر بن عثمان، ان کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت حسین کی بیٹی سکینہ یا فاطمہ تھی، جس کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے پوتے کا نکاح ہوا۔ اگر ہم عثمان کو دیکھتے ہیں تو عثمان حسین کے نانا کا داماد تھا، اور عثمان کا پوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حسین کا داماد ہے۔ تو یہاں بھی ہمیں آپس کے اندر رشتہ داریاں نظر آتی ہے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپس کے اندر رشتہ دار نظر آتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا اصل نام رملہ تھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے اندر آ جاتی ہے۔ اور اس رشتے کو دیکھتے ہیں، حسین نبی علیہ السلام کا نواسا ہے، تو ام حبیبہ جن کا اصل نام رملہ تھا، یہ حسین کی نانی نظر آتی ہے۔ اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھانجی تھی سیدہ لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رحمت اللہ علیہا، یہ حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ میمونہ بنت ابی سفیان کی بیٹی ہے۔ ان کا نکاح سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کی بھانجی جو حسین کے عقد میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے بیٹا عطا فرماتے ہیں جنہیں علی اکبر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی الحمدللہ ہمیں ان آپس کے اندر رشتہ داریاں نظر آتی ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ آپس کے اندر ایک تھے، آپس کے اندر محبتیں تھی، آپس کے اندر پیار تھا، الفتیں تھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی خیرخواہی کا معاملہ بھی کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا، یزید نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کی، تو یزید نے مدینہ طیبہ کے گورنر ولید بن عتبہ کے پاس پیغام بھیجا، حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، ان حضرات سے بیعت لو، اگر یہ بیعت نہ کریں تو زبردستی ان کو بیعت کے اوپر مجبور کرو۔ جب ولید بن عتبہ والی مدینہ کے پاس یزید کا خط پہنچا تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ حسین مجھ سے ملاقات کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر موجود تھے، آپ کے ساتھ عبداللہ بن زبیر بھی تھے۔ حضرت حسین نے عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ میرے پاس اس طرح والی مدینہ کا پیغام آیا کہ مجھ سے ملاقات کرو۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ یہ وقت ملاقات کا نہیں ہے، اس کے اندر مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا عبداللہ میں چند نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، باہر ٹھہراؤں گا، اگر اندر خطرہ محسوس ہوا میں آواز دوں گا وہ اندر آ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں والی مدینہ سے ملاقات نہیں کرتا، میں تو رات کے اندھیرے کے اندر مدینہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عبداللہ بن زبیر نے یہ جواب دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چند نوجوانوں کو لے کر والی مدینہ ولید بن عتبہ کے پاس گھر کے اندر جاتے ہیں، تو ولید کے پاس مروان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ولید بن عتبہ نے حسین کے سامنے یزید کا خط رکھا اور کہا کہ امیر معاویہ کی وفات ہو چکی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر ولید بن عتبہ کہنے لگا حسین یزید پہ بیعت کرو۔ حضرت حسین نے کہا کہ مجھ جیسا شخص چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا، آپ سارے لوگوں کو جمع کرو، ان کے سامنے بات چیت رکھو، پھر میں علل اعلان کروں گا کہ بیعت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔
حضرت حسین نے یہ جواب دیا تو والی مدینہ ولید بن عتبہ خاموش ہو جاتے ہیں، انہیں تسلی ہو جاتی ہے۔ حسین واپس پلٹے تو ولید بن عتبہ کے پاس جو مروان بیٹھا ہوا تھا، اس مروان نے کہا ولید اچھا موقع ہے، حسین کو قتل کر دو۔ جس حسین نے آپ کو یہ جواب دیا ہے وہ بات کے اندر یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرے گا۔ جب مروان نے قتل کا مشورہ دیا، حضرت حسین ابن علی کے کانوں کے اندر مروان کا یہ بول پڑا۔ حسین ابن علی پیچھے کی جانب پلٹے اور مروان کی طرف دیکھ کے کہا تو نے کیا بول بولا؟ کیا تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں؟ میں حسین ابن علی ہوں، میں علی کا لخت جگر حسین ہوں، میں نے پیغمبر کے کندھوں پہ سواری کی ہے، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود کے اندر وقت گزارا ہے، اور میرے تو گھر کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا۔ مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو جنت کے اندر جنتی نوجوانوں کا سردار ہوگا، کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ حضرت حسین نے اتنی گرجدار آواز کے اندر یہ بات کہی کہ ان کے اوسان خطا ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے اپنی ہمشیرہ زینب کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور زینب سے کہا بہن زینب تیاری کرو، ہم نے مدینہ طیبہ جانا ہے۔ تو زینب کہنے لگی بھیا حسین مدینہ کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ کیا اپنے نانا کے شہر کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ کیا اپنے نانا کے پر نور شہر کو الوداع کہہ دو گے؟ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ہمشیرہ کو جواب دیا بہن زینب یزید بیعت لینے کے لیے مصر ہے، اصرار کر رہا ہے، اور میں کسی صورت بھی یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا، میں نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو جاتی ہیں، چونکہ بڑی تھی۔ یہاں پہ ایک بات سمجھیں، اگر آج کے دور میں کوئی بندہ عمرہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ 10 دن 12 دن 15 دن مدینہ طیبہ کے اندر عارضی سکونت اختیار کرتا ہے، اور جب اس کے ایام پورے ہو جاتے ہیں، جب وہ مدینہ کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پر نور شہر مدینہ المنورہ کو چھوڑنا قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ وہ ایک اللہ والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ تشریف لے گئے، جب وہ سلام پیش کر کے باب بقیع سے باہر نکلے تو انہوں نے خادم سے کہا کہ مجھے پیچھے کی جانب لے چلو۔ جب پیچھے کی جانب جاتے ہیں تو پیچھے جنت البقیع قبرستان آتا ہے، تو جنت البقیع قبرستان کے قریب پہنچ کر اس اللہ والے نے ایک شعر کہا جان بدن سے نکلتی ہے اعظم، جان بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسان ہے مدینہ چھوڑنا؟ یعنی جب مدینہ چھوڑتے ہیں تو جسم سے جان نکلتی ہے، مدینہ چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ اور یہ جن حضرات نے مدینہ طیبہ کی زیارت کی ہے، مدینہ طیبہ کے اندر وقت گزارا، وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں جب مدینہ کے اندر رہنے والوں کا وقت پورا ہو جاتا ہے، ہوٹل والے بتاتے کہ شام کے وقت گاڑی آئے گی جو آپ کو مدینہ ایئرپورٹ کے اوپر پہنچائے گی، یہاں سے مکہ لے جائے گی، آپ تیاری کریں۔ جب ان زائرین کا سامان بس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور بس مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر گھوم رہی ہوتی ہے، یہ زائر، یہ عاشق شیشے سے پردے کو پیچھے ہٹا کر جب مسجد نبوی کے بلند و بالا مینار کو دیکھتا ہے، جب گنبد خضرا کو دیکھتا ہے، جب یہ مدینہ طیبہ کی گلیوں کو دیکھتا ہے، جب مسجد نبوی کے صحن کے اوپر اس کی نظر جاتی ہے، تو اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور زبان کے اوپر دعا ہوتی ہے اللہ بار بار مدینہ دکھا دیجئے، اللہ بار بار مدینہ پہنچا دیجئے۔ جس طرح کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، ہرا گنبد جو دیکھو گے تو زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ آؤ گے تو واپس جانا بھول جاؤ گے، نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے تو چمکنا بھول جاؤ گے۔ جب بندہ گنبد خضرا کو دیکھتا ہے، مدینہ کو دیکھتا ہے، تو بندہ ہر چیز کو بھول جاتا ہے، بندے کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ مفتی عبد الحکیم سکھروی رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک روضے پہ تشریف لے گئے، ان کے بارے میں آتا ہے، یہ کسی اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے، جب ان کا آخری دن تھا اور وہ آخری درود و سلام پیش کر کے باب بقیع سے جب باہر نکلے،
بقیع سے باہر نکل کر وہ صحن کے اندر کھڑے ہو کر گنبد خضراء کی طرف نظر ڈالتے ہیں اور چند اشعار کہتے ہیں، یہی ہے تمنا یہی آرزو ہے، یہی ہے تمنا یہی آرزو ہے، یہی سنانے کو جی چاہتا ہے، مدینے کو جاؤں پلٹ کر نہ آؤں، مدینے کو جاؤں پلٹ کر نہ آؤں، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، جبھی تیرے قدموں پہ رکھ کر ایک روز، جبھی تیرے قدموں پہ رکھ کر ایک روز گناہ بخشوانے کو جی چاہتا ہے۔ ہر زائر کی، ہر عاشق کی مدینہ طیبہ کے اندر کیفیت بڑی مختلف ہوتی ہے، اور یہ کیفیت اس بندے کی میں نے بیان کی جو 8 دن 10 دن 12 15 دن مدینہ طیبہ کے اندر گزارتا ہے۔ یہاں پہ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچے غور کریں، وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پیدائش مدینہ طیبہ کے اندر ہوئی، وہ حسین ابن علی جو مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر کھیلتا رہا، وہ حسین ابن علی جو مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر پروان چڑھتا رہا، وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے بچپن، لڑکپن، جوانی مدینہ طیبہ کے اندر گزاری، اس حسین ابن علی کے لیے اپنے نانا کے شہر کو چھوڑنا کتنا بڑا مشکل ہوگا۔ یہ تو کیفیت وہ بندہ بیان کر سکتا ہے جس نے مدینہ طیبہ کو دیکھا ہے، جو مدینہ طیبہ سے رخصت ہو کے اپنے ملک کے اندر پہنچ چکا ہے۔ وہ جب بھی اس کیفیت کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں، اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ وہ رو کے اللہ سے ہی دعا کرتے کہ اللہ وہ دن کب آئے گا جب میں گنبد خضراء کی زیارت کروں گا، اللہ وہ دن کب آئے گا جب میں مدینہ طیبہ کے اندر جاؤں گا، اللہ وہ دن کب آئے گا جب ریاض الجنہ جگہ پہ مجھے نفل پڑھنے کا اعزاز ملے گا، سعادت ملے گی۔ وہ بندہ ہر وقت مدینہ طیبہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو حسین ابن علی کے لیے مدینہ طیبہ چھوڑنا کوئی قیامت سے کم نہیں تھا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کے روضے پہ جاتے ہیں اور نانا کے روضے پہ جا کے آخری مرتبہ درود و سلام کے تحفے پیش کرتے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نمناک ہوتی ہیں، وہاں درود و سلام کے تحفے پیش کر کے حسین ابن علی مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے کے اندر ذوالحلیفہ میقات آتی ہے، وہاں سے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرے کا احرام باندھا اور عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ کے پاس لوگوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے۔ اہل کوفہ نے خطوط لکھے، حسین آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، آپ نواسے رسول ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریبی ہیں، ہم آپ کے لیے ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسین ابن علی کے پاس خطوط آتے رہے، حتیٰ کہ کوفہ کی جانب سے کئی وفود بھی آئے جنہوں نے حسین ابن علی سے کہا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی سے کہا کہ تم کوفہ جاؤ، وہاں کے حالات کا جائزہ لو، لوگوں کو دیکھو، لوگوں کو پرکھو کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں، پھر مجھے خط لکھو۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ کے اندر پہنچتے ہیں تو مختار کے گھر کے اندر جا کے آپ پناہ لیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خط مختار کو سنایا تو حسین ابن علی کے خط کو سن کے وہ رو پڑتا ہے، حتیٰ کہ مختار نے لوگوں کی ملاقات مسلم بن عقیل سے کروانا شروع کر دی۔ تو ایک دن مختار نے مسلم بن عقیل سے کہا کہ آپ یہاں کی مسجد کے اندر خطبہ دیں، لوگوں کو تیار کریں۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر گئے تو کئی ہزار لوگوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ خط لکھیں، حسین ابن علی کو بلائیں، ہم ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کسی صورت کے اندر ہم نہیں کریں گے۔ جب مسلم بن عقیل نے اہل کوفہ کی ظاہری محبت کو دیکھا تو ظاہری محبت کو دیکھتے ہوئے حسین ابن علی کے نام خط لکھا کہ یہاں کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کوفہ ضرور تشریف لائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط قاصد کے ذریعے حسین ابن علی کی طرف بھیج دیا، روانہ کر دیا۔ دوسری طرف کسی ظالم نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں کے لوگ حسین ابن علی کے دل دادا ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اگر حسین ابن علی
کوفہ تشریف لے آئے تو پورا کوفہ ان کا ہو جائے گا، کوفہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگر آپ کوفے کو اپنے قبضے کے اندر رکھنا چاہتے ہیں تو کوفے کا گورنر کسی اور کو بنائیں۔ یہاں کا جو گورنر نعمان بن بشیر ہے وہ یا تو سست ہے یا سستی کے اوپر محمول ارادہ کر رہا ہے، وہ مسلم بن عقیل کے اوپر کوئی سختی نہیں کر رہا۔ ہزاروں لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر حسین کے لیے بیعت کر چکے ہیں۔ جب یزید کے پاس خط پہنچا تو یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے وہاں کا نیا گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو بنا دیا، اور وہ طبعی طور پہ ایک سخت قسم کا گورنر تھا، ظالم تھا، درندہ قسم کا انسان تھا۔ جب وہ کوفہ کے اندر داخل ہوا تو اس نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں نے حسین ابن علی کو دیکھا تھا اور اکثر لوگوں نے کوفہ والوں میں سے حسین ابن علی کو نہیں دیکھا تھا۔ جب یہ عبید اللہ ابن زیاد اپنے حلیے کو بدل کے چہرے پہ نقاب ڈال کے کوفہ کے اندر داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین ابن علی کو جو خط لکھا تھا تو حسین کوفہ کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے نواز رسول حسین ابن علی کوفہ کے اندر تشریف لا چکے ہیں۔ لوگوں کا ہجوم ہوا، لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ عبید اللہ ابن زیاد نے جب لوگوں کے ہجوم کو دیکھا اور نواز رسول حسین ابن علی کے لیے نعروں کو سنا تو عبید اللہ ابن زیاد ایک جگہ پہ کھڑا ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں جب لوگوں کو دیکھا اس نے اپنے چہرے سے جب نقاب کو ہٹایا تو کہنے لگا میں حسین ابن علی نہیں بلکہ میں تو زیاد کا بیٹا عبید اللہ ہوں۔ اور عبید اللہ ابن زیاد نے اس موقع پہ خطبہ دیا۔ اس نے کہا جو میری اطاعت کرے گا وہ میرے لیے بھائی کی جگہ پہ ہوگا، جو میری اطاعت اور فرما برداری نہیں کرے گا تو تلوار اس بندے کا فیصلہ کرے گی۔ جس نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا، مسلم بن عقیل کو پناہ دی، میں اس بندے کو ختم کر دوں گا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے یہ خطبہ دیا، یہ تقریر کی، تو وہ لوگ جو مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے انہوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ مختار کے گھر سے ہانی بن عروہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، کئی دن وہاں پہ روپوش رہتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی اور عورت کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ اس عورت کا جو بیٹا تھا وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کام کرتا تھا۔ اس نے جا کے عبید اللہ ابن زیاد کو بتایا کہ مسلم بن عقیل تو ہمارے گھر کے اندر چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ وہاں پہ عبید اللہ ابن زیاد کے لوگ گئے، پتھر برسائے۔ مسلم بن عقیل نے جب لوگوں کو دیکھا پتھر مار رہے ہیں تو وہ تلوار لے کر لوگوں کا مقابلہ کرتے ہوئے باہر آئے، مقابلہ کرتے رہے، بالآخر آپ پکڑے گئے، زخمی ہو چکے تھے، پورا جسم زخموں سے چور چور تھا، تو آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے گئے، حتیٰ کہ بالآخر آپ کو لوگوں کے سامنے دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مسلم بن عقیل کا خط پہنچا، یہ خط ابھی راستے کے اندر تھا، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ سے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ آپ کو مختلف اکابر صحابہ کرام، مختلف زیرائے حضرات نے مشورہ دیا کہ حسین آپ کوفہ نہ جائیں، کوفہ کے لوگ دھوکے باز ہیں، آپ کے والد کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، آپ کے بڑے بھائی حسن کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کے ساتھ وہ دھوکہ کرنے والے، آپ نہ جائیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے کوفہ جانے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے، میں ضرور جا کے رہوں گا۔ حضرت حسین ابن علی اپنے قافلے کو لے کر مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے کے اندر خط ملا، جس خط کے اندر یہ مسلم بن عقیل کی طرف سے لکھا ہوا تھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، یہاں کوفہ کے لوگ آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ جب کچھ اور آگے بڑھے تو حضرت حسین کو ایک اور قاصد کا خط ملا جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین نے تمام قافلے والوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان سے کہا کہ اب کیا کریں؟ تو کسی نے کہا کہ حسین واپس جاتے ہیں، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائی کہنے لگے کہ ہم تو اپنے بھائی کا بدلہ ضرور لیں گے۔ حضرت حسین ابن علی نے کہا کہ مسلم بن عقیل کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے، ہم کوفہ کی جانب جائیں گے، مکہ یا مدینہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ قافلہ پھر کوفہ کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ راستے کے اندر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا،
حسین ابن علی آرام کر رہے تھے تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اچانک اٹھے. ان کا بیٹا علی اکبر آپ کے قریب تھا جو بیٹھا ہوا تھا. حضرت حسین ابن علی کی جو ہی آنکھ کھلی تو آپ نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بیٹے علی اکبر نے کہا کہ ابو خیریت تو ہے؟ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا بیٹا علی اکبر، میں نے خواب کے اندر چند گھوڑ سواروں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ یہ یہاں پہ ہے اور موت ان کا انتظار کر رہی ہے. تو حضرت علی اکبر نے اپنے والد حسین سے کہا ابو جان کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اگر ہم شہید ہو جاتے ہیں تو کیا اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ نہیں ہوگا؟ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹا تجھے مبارک ہو، تجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح تعلیمات مل چکی ہے کہ ہم حق پہ ہیں یا باطل پہ ہیں یہ آپ اچھی طرح جان چکے ہو. قصہ مختصر، حسین ابن علی اپنے لشکر کو لے کر کربلا کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کے اندر 22,000 کا لشکر تھا اور یہ 72 افراد تھے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ 102 افراد تھے. 72 افراد تو وہ تھے جو اہل بیت کے اندر تھے، اور اس کے علاوہ کچھ اور حضرات بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کے اندر شریک ہوئے. تاریخی روایات ہیں لیکن مشہور جو ہے وہ 72 افراد کا ہے. یہ 72 افراد کے اوپر مشتمل تھے اور سامنے والے 22,000 کے اوپر مشتمل تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کی، عمر بن سعد کے ساتھ بات چیت کی، لیکن کسی صورت بھی بات نہیں بنی. حتیٰ کہ 7 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا تو عمر بن سعد نے دریائے فرات کے کنارے کے اوپر 500 سپاہیوں کو بٹھا دیا کہ آل رسول خاندان نبوت کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں دینا، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دینا. یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی آل کے اوپر، خاندان کے اوپر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا. اس آل کے اوپر، خاندان کے اوپر پانی بند کیا گیا جو قیامت کے دن حوض کوثر کے خود مالک ہوں گے، جن کے نانا حوض کوثر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے. آج اسی خاندان کے اوپر، اسی آل کے اوپر، انہی لوگوں کے اوپر پانی بند کر دیا گیا. اگر قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اتنا پوچھ لیا کہ تم نے میرے نواسے کے اوپر پانی بند کیا تھا، تم نے میری شہزادیوں کے اوپر پانی بند کیا تھا، تو ان ظالموں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس مشقت تکلیف کو بھی برداشت کر لیتے ہیں. وقت گزرتا رہا. 9 محرم الحرام کا جب دن گزرا، رات آئی، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے ایک رات اللہ کو منانے کے لیے مانگی کہ ایک رات کی مہلت دے دو، اللہ کو منا سکے. ان لوگوں نے اجازت دے دی. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ تمام خیموں کے اندر پیغام بھجوایا کہ آج کی رات اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو مناؤ، جتنا اللہ کو منا سکتے ہو مناؤ. لگتا یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے، نہیں پتا یہ رات دوبارہ نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. ہر خیمے کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. کوئی سجدے کے اندر مشغول تھا، کوئی دعاؤں کے اندر مشغول تھا، کوئی نوافل کے اندر مشغول تھا، کوئی دعائیں مانگ رہا تھا، کوئی تلاوت قرآن کے اندر مصروف تھا. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں. رات کے آخری پہر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام مردوں کو خیمے کے اندر جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد تمام چراغ کو گل کر دیا، بجھا دیا. حضرت حسین نے لوگوں کی طرف دیکھ کے فرمایا یہ سارے لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم میں سے جو بندہ رات کے اندھیرے میں واپس جانا چاہتا ہے وہ واپس چلا جائے. رات کے اندھیرے میں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، صبح دیکھا جائے گا یہ ظالم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں یا برا سلوک کرتے ہیں، تم اپنی تو جان بچا سکتے ہو. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کے اندھیرے کے اندر چراغ کو گل کر کے یہ خطبہ دیا، حتیٰ کہ خاموشی چھا جاتی ہے.
جب کافی دیر کے بعد چراغ کو روشن کیا گیا، حضرت حسین ابن علی نے لوگوں کی طرف دیکھا، اس پورے مجمع کے اندر سے ایک بندہ بھی اٹھ کے نہ جا سکا، حتیٰ کہ مسلم بن اوسج رحمت اللہ علیہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں حسین اگر میرے جسم کو 70 مرتبہ تلوار سے کاٹا جائے، میرے جسم کو 70 مرتبہ دنیا کی آگ میں جلایا جائے، میں تب بھی حسین ابن علی کا ساتھ دینے سے باز نہیں آؤں گا۔ حضرت حبیب بن مظاہر رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا حسین آپ کو چھوڑ کر جائیں گے کہاں؟ حسین ہمیں تو کوئی اور راستہ ہی نظر نہیں آتا، حسین اگر آپ کو چھوڑ دیا اور کل قیامت کے دن آپ کے نانا نے پوچھ لیا میرے حسین کو تنے تنہا کربلا کے میدان میں چھوڑ دیا تھا، حسین آپ کے نانا کو کیا منہ دکھلائیں گے، آپ کے نانا کو کیا جواب دیں گے؟ حسین جان دے سکتے ہیں لیکن آپ کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑیں گے، حسین جہاں آپ حکم دیں گے دریا کے اندر چھلانگ لگانے کا ہم اپنی جانوں کو آگے رکھیں گے، حسین آپ حکم دیں گے مقابلہ کرنے کے لیے ہم ہر مقابلے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے، جب تک ہمارے جسموں کے اندر جان ہے ہم اس وقت تک آل رسول اور خاندان نبوت کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ حضرت حسین ابن علی نے لوگوں کی شجاعت، لوگوں کے جذبے، لوگوں کی ہمت، ولولے کو دیکھا تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے مقابلہ ہوگا، آج کی رات اللہ کو مناؤ۔ اور یہ جو قبولیت کی راتیں آتی ہیں، بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ہو نہیں سکتا کہ بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ اس کی دعا کو قبول نہ فرمائے۔ جب بھی اللہ سے مانگے تو یقین کے ساتھ دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ 10 محرم الحرام کی رات گزر جاتی ہے، جب اگلا دن ہوا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اور دشمن کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا، آپ نے خطبے کے اندر فرمایا لوگو مجھے پہچانو تو صحیح میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسہ حسین ابن علی ہوں، میں تمہارے نبی کی لاڈلی چہیتی شہزادی فاطمہ کا نور نظر ہوں، میں تمہارے نبی کے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب کا فرزند ارجمند ہوں، مجھے پہچانو تو صحیح۔ میرے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، میں نے تو نبوت کے کندھوں کی سواری کی ہے، میری وجہ سے اللہ کے نبی نے سجدے کو طول دیا تھا، نبی علیہ السلام نے میرے ہی تو ہونٹوں کا بوسہ لیا تھا، نبی علیہ السلام نے میری گردن کا بھی بوسہ لیا تھا، میری ناف کا بھی بوسہ لیا تھا۔ لوگو آخر بتاؤ تو صحیح حسین ابن علی کا قصور کیا ہے، حسین ابن علی کا ظلم کیا ہے، حسین ابن علی کا جرم کیا ہے؟ کیا میں نے کسی بندے کا خون بہایا ہے؟ کیا میں نے کسی بندے کو قتل کیا ہے؟ کیا میں نے ظلم اور زیادتی کی ہے؟ اگر حسین ابن علی نے کسی کا خون بہایا ہے تم حسین ابن علی کو پھانسی دے سکتے ہو، حسین ابن علی کو ختم کر سکتے ہو، لیکن جب حسین ابن علی کا قصور نہیں ہے تو پھر تم حسین ابن علی کے خون کے پیاسے کیوں بن چکے ہو؟ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا آخری خطبہ عاشورہ کے دن، 10 محرم الحرام کے دن، کربلا کے میدان میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر بھوک اور پیاس کی حالت میں اتنا دردناک اور پر اثر خطبہ تھا، اگر وہ خطبہ شاید پہاڑوں کو سنایا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کے چلے جاتے، اگر وہ خطبہ آسمان کو سنایا جاتا تو آسمان بھی ٹوٹ کے زمین پہ گر پڑتا، لیکن حسین کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان لوگوں کے سینوں کے اندر دل نہیں تھے بلکہ پتھر تھے، دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے تھے، ان لوگوں کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا، لیکن حسین ابن علی کے اس خطبے کا اثر ایک شخص کے اوپر پڑتا ہے جسے حر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت حر اس لشکر کو چھوڑ کر حسینی لشکر کی طرف آتے ہیں تو حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ جواب دیا میرا نام حر ہے، اور حر کا معنی آزاد ہوتا ہے۔ حضرت حسین نے کہا تو دنیا کے اندر بھی آزاد ہو گیا اور قیامت کے دن اللہ تجھے جہنم سے آزادی عطا فرمائیں گے۔
حضرت حسین ابن علی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ دشمن نے تیروں کی بوچھاڑ شروع کی۔ حضرت حسین ابن علی نے لوگوں سے کہا کہ مقابلہ کرو۔ میدان کربلا کے اندر سب سے پہلے وہ شخص اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے جسے مسلم بن اوسج کہا جاتا ہے، اور جس نے حسین ابن علی سے کہا تھا اگر 70 مرتبہ بھی جسم کو تلوار سے کاٹا جائے تب بھی آپ کا ساتھ دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ کربلا کے میدان کے اندر سب سے پہلے شہید ہو جاتی ہے۔ اور حبیب بن مظاہر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا حسین آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ دوسرے نمبر کے اوپر کربلا کے میدان میں وہ شہید ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ مسلم بن عقیل کے بیٹے شہید ہوتے ہیں، مسلم بن عقیل کے بھائی شہید ہو جاتے ہیں، حضرت حسن کے بھائی شہید ہوتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بیٹے شہید ہوتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب لوگوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھتے ہیں پھر اپنے خیمے کی طرف جاتے ہیں اور اپنے 18 سال کے خوبصورت نوجوان ابھرتی جوانی ہے، حضرت علی اکبر سے فرماتے ہیں علی اکبر جاؤ اپنی شجاعت کے جوہر دکھلاؤ۔ میرے حسین کا 18 سال کا خوبصورت نوجوان ابھرتی جوانی اپنے خیمے سے باہر نکلتے ہیں۔ جب علی اکبر خیمے سے باہر تشریف لائے تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کربلا کی اندھیر نگری کے اندر آفتاب طلوع ہو چکا ہو، چونکہ سید کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، سید کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، سید کا چہرہ وجیح ہوتا ہے، سید کا چہرہ روشن ہوتا ہے۔ حضرت علی اکبر حسین ابن علی کا لخت جگر تھا، ہاتھ کے اندر علی شیر خدا کی تلوار پکڑی ہوئی تھی، علی اکبر کی رگوں کے اندر فاطمہ کا خون تھا۔ علی اکبر نے دشمن کی طرف دیکھا اور دشمن کی طرف دیکھ کے کہا ظالمو سمجھ جاؤ حسین کا لخت جگر علی اکبر آ رہا ہے۔ آپ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ جب شمر لعین بدبخت نے دیکھا کہ حسین کا 18 سال کا خوبصورت نوجوان ایک ایک کر کے لوگوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹ رہا ہے، لوگوں سے کہنے لگا کب تک تنے تنہا مقابلہ کرتے رہو گے، مل کے وار کرو۔ چنانچہ چند لوگوں نے مل کے وار کیا، حضرت علی اکبر کی گردن کے اوپر ایک ظالم کی تلوار پڑی، یہ سر تن سے جدا ہو کے دور جا گرا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے جس بوڑھے باپ کے سامنے حسین ابن علی کی عمر 60 سال کے قریب ہے، جس 60 سال کے بوڑھے کے سامنے اس کے 18 سال کے بچے کو ذبح کر دیا جائے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اس بوڑھے باپ کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ اس بوڑھے باپ نے اتنے بڑے صدمے کو کیسے برداشت کیا ہوگا؟ پھر تاریخ والوں کو لکھنا پڑا وہ حسین جس کے سامنے خاندان والے شہید کر دیے گئے، وہ حسین جس کے سامنے حسن کے بیٹے شہید کر دیے گئے، وہ حسین جس کے سامنے علی اکبر شہید کر دیا گیا، اس حسین جیسا پوری تاریخ انسانیت کے اندر بہادر اور جری نظر نہیں آتا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں بھی صبر کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی حسین چونکہ خواتین کو، سادات کو، زینب کو، شہربانوں کو، سکینہ کو یہ سبق دے چکے تھے کہ جب تم ہماری لاشوں کو دیکھو گی تو صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اپنا سینہ نہ پیٹنا، اپنے بالوں کو کھلا نہ کرنا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ صبر کا درس دے چکے تھے۔ حضرت حسین ابن علی کے قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں تھا، ان کا قول اور فعل ایک جیسا تھا، دو رنگی کی زندگی نہیں تھی۔ اور میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حسین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے قول اور فعل کو ایک جیسا بنا لیں۔ اس لیے اب دنیا کے اندر سچے حسینی کو پہچان سکتے ہیں جس کا قول اور فعل ایک جیسا ہوگا، وہ حسین کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، اور جس کے قول اور فعل کے اندر تضاد نظر آئے گا تو سمجھ جائیں کہ یہ ظاہری عشق کا اظہار تو کر رہا ہے لیکن سچے عشق کا ایک ذرہ بھی اس بندے کو نصیب نہ ہو سکا۔ حضرت حسین ابن علی یہاں بھی صبر کر لیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے علی اکبر کو شہید کروا کے خیمے کی طرف جاتے ہیں۔ جب خیمے کے اندر داخل ہوئے تو آپ کا ایک چھوٹا معصوم بچہ دودھ پیتا، وہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ سکینہ حسین کی بیٹی یہ اپنے بھائی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو سکینہ نے اپنے والد حسین سے کہا کہ ابو مجھ سے اپنے بھائی کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، اسے تو پانی کے چند گھونٹ پلا دو۔
میرے حسین نے اپنے معصوم لخت جگر شیرخوار کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا، کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر کھڑے ہو کر، سورج بھی آگ برسا رہا تھا، سامنے لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے، علی اکبر کا سر تن سے جدا ہوا نظر آ رہا تھا، آپ کو اپنے بھتیجوں کی لاشیں نظر آ رہی تھی، آپ کو جسموں سے نکلتا ہوا خون نظر آ رہا تھا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحان دیکھیں، حضرت حسین ابن علی 6 ماہ کے لخت جگر کو کربلا کے میدان میں اٹھا کے لوگوں کی طرف دیکھ کے فرماتے، ظالموں، دشمنی میری اور تمہاری ہوگی۔ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ 3 دن ہو چکے ہیں، اس بچے کو پانی کی ایک بوند بھی نہ ملی، پانی کا قطرہ بھی نہیں ملا۔ اب وہ ظالم اتنے پتھر دل بن چکے تھے کہ حسین کے لخت جگر معصوم بچے کو وہ پانی کے چند گھونٹ کیا دیتے۔ ایک ظالم نے دور سے تیر چلایا، وہ تیر اس بچے کے حلق کے اندر پیوست ہو گیا۔ جب حسین ابن علی نے دیکھا بچے کے حلق میں تیر پیوست ہو چکا ہے، اپنے ہاتھ کے ساتھ اس تیر کو نکالا۔ جب تیر نکلا تو حلق سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور آپ حضرات نے گھروں کے اندر دیکھا ہوگا، چند دن پہلے دیکھا ہوگا، جب جانوروں کو ذبح کیا جا رہا تھا، جانوروں کے حلق سے کتنا خون نکلتا ہے، خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب حسین ابن علی تیر نکالتے ہیں، وہ تو معصوم بچہ تھا، بعض تاریخ والے لکھتے ہیں 6 ماہ کا لخت جگر تھا، اس کے حلق سے خون بہنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ وہ معصوم بچہ حسین ابن علی کے ہاتھوں میں دم توڑ دیتا ہے۔ حسین ابن علی نے بچے کو زمین پہ لٹایا، اپنے دونوں ہاتھوں کے اندر بچے کا خون لیا، آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، اللہ، میں اپنے بھائی حسن کے بچوں کی قربانی دے چکا ہوں، اللہ علی اکبر کی قربانی پیش کر چکا ہوں، اللہ یہ چھوٹی قربانی رہ چکی تھی، اللہ حسین کی یہ چھوٹی قربانی بھی تو قبول فرما لے۔ ان ظالموں کو چھوٹے معصوم بچے کے اوپر بھی ترس نہ آیا، حالانکہ بچے تو معصوم کلی ہوتے ہیں، بچے تو جنتی پھول ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے کسی دشمن کا بچہ بھی آ جائے تو ہم کہتے ہیں دشمنی اس کے والد کے ساتھ ہوگی، چچا کے ساتھ ہوگی، اس کے دادے نانے کے ساتھ ہوگی، لیکن یہ تو معصوم کلی ہے، یہ تو جنتی پھول ہے جسے قلم بھی اٹھا لیا گیا۔ ہم اس بچے کو اٹھا کے پیار کر لیتے ہیں، بچے کی کس کر لیتے ہیں، محبت کا انداز اپناتے ہیں، لیکن وہ لوگ کتنے ظالم تھے جنہیں معصوم بچے کے اوپر بھی ترس نہ آیا۔ یہ چند سال پہلے جب جاپان کے اندر زلزلہ آیا تھا اور کئی عمارتیں منہدم ہو گئی تو ایک عورت اپنے معصوم بچے کے ساتھ ملبے تلے دبی ہوئی تھی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ موت بالکل قریب آ چکی ہے، عورت کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، چھاتی دودھ سے خشک ہو چکی تھی، دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، اس عورت نے اسی وقت اپنی انگلی کو پتھر کے ساتھ رگڑ کر اپنی انگلی سے خون نکال کر اپنے بچے کے حلق کے اندر ڈالا تاکہ کم از کم اس بچے کی جان تو بچ سکے۔ ماں نے بچے کے اوپر ترس کھایا۔ اخبار کے اندر کئی سال پہلے میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا، اخبار کالم والا اس اخبار کے اندر لکھتا ہے ماں نے بچے کے اوپر ترس کھایا، اللہ نے اس ترس کھانے کی وجہ سے ماں اور بیٹے دونوں کو زندگی عطا کر دی۔ بچوں کو تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ میرے محبوب کی مبارک زندگی کو دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو بچوں کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تو مدینہ طیبہ کے چھوٹے معصوم بچوں کو پتہ چلتا کہ آج مدینہ کا دلہا مدینہ کے اندر داخل ہو رہا ہے، کونین کے شہزادے آ رہے ہیں، تو یہ بچے اپنے مدینے سے نکل کر باہر چلے جاتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرتے تھے۔ اگر آج دنیا کے اندر کسی گھر کے اندر کسی پیر طریقت، کسی شیخ الحدیث، کسی ولی نے، کسی مفتی نے آنا ہو تو بعض مرتبہ جب میزبان اسے لاری اڈے یا چوک سے لینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو چھوٹا معصوم بچہ اپنے والد سے کہتا ہے ابو میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، والد کہتا ہے بیٹا میں جاؤں گا، نہیں جا سکتا، بچہ ضد کرتا ہے، والد اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، اس بچے کو ساتھ لے کے جاتا ہے تو ماں خوش ہو کے خواتین کو بتلاتی ہے میرا بیٹا بھی فلاں کو لینے کے لیے گیا تھا، میرا بیٹا ان کے استقبال کے لیے گیا تھا۔ سوچنے کی بات ہے اگر آج کوئی چھوٹا بچہ اپنے والد کے ساتھ کسی نیک بندے کو لینے کے لیے جاتا ہے، ماں خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے بچے کتنے خوش نصیب تھے جو اپنی ماں سے کہا کرتے تھے امی ہم نے اللہ کے نبی کو لینے کے لیے
جانا ہے۔ وہ بچے مدینہ سے باہر نکل کر نبی علیہ السلام کا استقبال کرتے تو اللہ کے نبی ان بچوں کو اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا لیا کرتے تھے، کسی بچے کو آگے بٹھاتے، کسی بچے کو پیچھے بٹھا لیتے، اور میرے محبوب کبھی یتیموں کو اپنے نبوت والے کندھوں کی سواری بھی دیا کرتے تھے۔ میرے محبوب تو چھوٹے بچوں کے والد بن جایا کرتے تھے۔ آپ تو جن بچوں کی مائیں دنیا سے چلی جاتی تو عائشہ کو ان کی ماں بنا دیا کرتے تھے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب یہ چھوٹی قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، حسین ابن علی کربلا کے میدان میں تنے تنہا رہ جاتے ہیں۔ حسین ابن علی خیموں کی طرف گئے، خواتین کو صبر کی تلقین کی۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے کی طرف آئے تو خیمے کی طرف سے رونے کی آواز آئی، سسکی کی آواز آئی۔ حسین ابن علی نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو زینب نے جواب دیا حسین، آپ سے پہلے جتنے افراد مقابلہ کرنے کے لیے گئے تو وہ شہید ہو گئے۔ حسین لگتا یہ ہے کہ آپ کا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ حسین جتنے افراد شہید ہوئے ان کی لاشیں اٹھا کے خیموں کے قریب آپ لاتے رہے۔ حسین مجھے یوں لگ رہا ہے جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کی لاش کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حسین مرد سارے شہید ہو چکے ہیں۔ حسین جتنے افراد مقابلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ ان کو خود سواری کے اوپر سوار کرتے رہے، لیکن حسین آج آپ کو سواری کے اوپر سوار کرنے والا نہیں ہے۔ اور جب میں چشم تخیل سے دیکھتا ہوں تو وہ حسین جو نانا کے کندھوں کے اوپر سواری کرتا رہا، جس کو پیغمبر نے اٹھا کے خود کندھوں کے اوپر بٹھایا، آج حسین ابن علی جب مقابلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حسین کو گھوڑے کے اوپر بٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب ان جذبات کا اظہار کرتی ہے، حضرت حسین ابن علی اس وقت بھی خواتین کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ حسین ابن علی گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے دشمن کی جانب گئے، آپ مقابلہ کرتے رہے، کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا، لیکن حسین تنے تنہا کب تک مقابلہ کرتے رہے تھے؟ شمر لعین بدبخت نے کہا اگر حسین ابن علی کا تنے تنہا مقابلہ کرو گے، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، یہ ہزاروں کا لشکر ختم ہو جائے گا، مل کر حسین ابن علی کے اوپر وار کرو۔ چنانچہ چند لوگوں نے مل کر تیروں کی بارش کی، تلواروں کے ساتھ زخم لگائے، نیزوں کے ذریعے حسین ابن علی کے اوپر وار کیا۔ جب شہادت کے بعد حسین ابن علی کے جسم سے قمیص اتاری گئی تو اس قمیص کے اندر 70 سے زائد سوراخ تھے، تیروں کے سوراخ تھے، نیزوں کے سوراخ تھے، تلواروں کی کاٹ کے نشان سوراخ تھے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہیں، تیروں کو اپنے جسم کے اندر پیوست کروا لیتے ہیں، تلوار کے زخم بھی برداشت کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ حسین ابن علی جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین کے اوپر آتے ہیں تو حسین کی زبان کے اوپر ہائے نہیں ہوتی، حسین کی زبان کے اوپر چیخ و پکار نہیں ہوتی، حسین کی زبان کے اوپر گلے شکوے نہیں ہوتے۔ حسین جو ہی گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آتے ہیں، حسین کی پیشانی زمین پر سجدے کی حالت میں چلی جاتی ہے اور حسین اپنی زبان سے اپنے رب کے سامنے اقرار کرتے ہیں، اللہ حسین ابن علی کو دیکھ تو صحیح، حسین اپنے گھر بار کو لٹا چکا ہے، حسین ابن علی خاندان کی قربانی پیش کر چکا ہے، علی اکبر کا خون دے چکا ہے، اللہ چھوٹے معصوم بچے کی قربانی پیش کر چکا ہے، اللہ حسین اپنے جسم کو چھلنی کروا چکا ہے، حسین ابن علی تلواروں کے ذریعے جسم کو زخمی کروا چکا ہے، اللہ حسین تیری تقدیر کے اوپر راضی ہے، اللہ تو بھی بتا کہ تو حسین سے راضی ہوا کہ نہ ہوا۔ حضرت حسین ابن علی کو آخری وقت اگر فکر تھی تو اپنے رب کی رضا کی فکر تھی کہ اللہ کو میرا یہ عمل پسند بھی آیا کہ نہ آیا۔ بعض مرتبہ اللہ جان لے لیتا ہے اور قبول بھی نہیں کرتا، اور یہ محرومی کی بات ہوتی ہے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں قید تھے تو وقت کی حکومت نے آپ کے اوپر، رفقا کے اوپر، آپ کے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بدترین ظلم اور تشدد کیا۔ بعد کے اندر حکومت وقت نے اعلان کیا کہ ان تمام قیدیوں کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دو۔ سیدنا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ اطلاع ملی تو فرماتے میں خوشی خوشی اپنے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو میں نے دیکھا میرے استاد رو رہے تھے۔ میں نے کہا استاد محترم کہ آپ کو نہیں پتہ حکومت وقت نے پھانسی دینے کا اعلان کیا ہے؟
شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا حسین احمد اسی بات پہ تو رو رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ حضرت آپ پہلے تو موت سے کبھی اتنا خوف زدہ نہیں ہوئے، نہیں ڈرے جتنا میں آج آپ کو خوف زدہ دیکھ رہا ہوں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا حسین احمد موت کے خوف کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں اس بات پہ رو رہا ہوں بعض مرتبہ اللہ بندے کی جان بھی لے لیتا ہے اور قبول بھی نہیں کرتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہماری جان بھی لے لے اور قبول بھی نہ فرمائے؟ تو حسین ابن علی آخری وقت کے اندر رب کے سامنے یہی فریاد کرتے ہیں اللہ تو حسین سے راضی ہوا کہ نہ ہوا؟ اللہ تو حسین سے راضی ہو گیا۔ کسی نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجدے کے اوپر عجیب اشعار کہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب ہے انداز، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ حضرت حسین ابن علی کو آخری وقت رب کی رضا کی فکر ہوتی ہے اور آخری وقت کے اندر اپنے سجدے کی بھی فکر ہوتی ہے۔ جو سچا حسینی ہوگا وہ کسی بھی وجہ سے سجدے کو قضا کرنے والا نہیں ہوگا۔ جو سچا حسینی حسنی علوی ہوگا وہ حسین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نماز کا اہتمام کرنے والا ہوگا، وہ سجدوں کو ادا کرنے والا ہوگا، اور جس کی زندگی کے اندر سجدے نہ پائے جائیں تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر حسین کا سچا پیار اور عشق نظر نہیں آتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے میدان میں جب ساری انسانیت کو پریشان دیکھیں گے اور لوگ آدم، نوح، ابراہیم تمام انبیاء کے پاس چکر لگا چکے ہوں گے، ہر پیغمبر نے نفسی نفسی کہا ہوگا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ کے اندر طویل سجدہ فرمائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہے کہ اللہ کا جلال اگر جمال میں تبدیل کرنا ہو تو وہ سجدے کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، سجدے کی وجہ سے اللہ کا جلال ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ حضرت مولانا سیف الرحمن درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر کے اندر تقریباً 15 دن کا طویل سجدہ فرمائیں گے، ایک دن کا سجدہ نہیں، اور قیامت کا دن مقدارہ 50,000 سنہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور نبی علیہ السلام 15 دن کا طویل سجدہ فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت محبوب سے فرمائیں گے سجدے سے سر اٹھا، جو مانگے گا تجھے عطا کروں گا، جس کی شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت کو قبول کروں گا۔ میرے محبوب عرض کریں گے اللہ تیرے بندے پریشان ہیں، میری امت پریشان ہے، بندوں کا حساب و کتاب شروع کر۔ اللہ فرمائیں گے محبوب آج کون مجھے حساب و کتاب دے سکتا ہے؟ واہ ابو بکر تیری عظمت پہ قربان جاؤں، پیغمبر کی سب سے پہلی نظر تیرے ہی اوپر جائے گی، ابو بکر کے اوپر پیغمبر کی نظر پڑے گی، میرا پیغمبر ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اللہ ابو بکر کا حساب لے لے۔ جب ابو بکر کو پیش کیا جائے گا تو اللہ فرمائیں گے محبوب اس کے تو اتنے احسانات آپ کے اوپر ہیں، آپ دنیا کے اندر بدلہ نہ دے سکے، میں نے آج ابو بکر کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام طویل سجدہ فرمائیں گے۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، لوگوں کو محشر کے میدان میں سجدے کے لیے بلایا جائے گا، وہ سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے، سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے۔ جیسے لوہا ہوتا ہے تو اسے موڑنے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، اسی طرح جن لوگوں نے دنیا کے اندر سجدے نہیں کیے ہوں گے، دنیا کے اندر نمازوں کو چھوڑا ہوگا تو ان کی کمر سریے کی مانند بن جائے گی، اور جنہوں نے دنیا کے اندر سجدے کیے ہوں گے تو ان کی تمنا کیا ہوگی۔ امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب قیامت کا دن ہوگا تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا اللہ نہ حور چاہیے نہ قصور چاہیے، نہ میں حور مانگتا ہوں نہ محل مانگتا ہوں، اللہ اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ دے دے تاکہ میں تجھے سجدہ کر سکوں۔
اس وقت بھی سجدے کی فکر چاہتے ہیں کہ ہم تو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بانی دعوت و تبلیغ اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے رب نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا ہو، یوں سجدوں کے اندر مزہ آتا تھا۔ جو دنیا کے اندر سجدے کرنے والے ہیں تو ان کو اتنی لذت ملتی ہے، اور حسین نے تو پیغمبر کے پشت کے اوپر، مبارک کمر کے اوپر اس وقت سواری کی جب پیغمبر سجدے کی حالت میں تھے۔ پیغمبر نے حسین کو کہا ہوگا، جب ہم تصورات کی دنیا میں دیکھتے ہیں، حسین آج سجدے کے مزے لے لو، حسین آج دو جہاں کا سردار سجدے کی حالت میں ہے، تو پیغمبر کی مبارک کمر کے اوپر سوار ہے، آج سجدوں کی مٹھاس کو محسوس کر لے۔ پھر حسین نے پیغمبر کے مبارک کندھوں کے اوپر سواری کی، مبارک پیٹھ کے اوپر سواری کی۔ اس حسین نے کربلا کے میدان کے اندر سجدہ کر کے دنیا والوں کو بتلا دیا کہ حسین نے اپنی زندگی کے اندر سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ اور اس حسین کا سجدہ قضا بھی کیسے ہو سکتا ہے جس حسین کے کانوں کے اندر اذان آمنہ کے لال نے دی ہو، جس وقت میرے پیغمبر نے اذان دی، یوں سمجھ لیں زبان نبی کی تھی، نام اللہ کا تھا، اور کان حسین کے تھے۔ جن کانوں نے پیغمبر کی زبان سے اللہ کا نام سنا ہو، کیا اس حسین کی نماز قضا ہو سکتی ہے؟ اس حسین کا سجدہ قضا ہو سکتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کو تیروں کی بارش میں تلواروں کے سائے کے اندر نماز عشق ادا کر کے، عشق والا سجدہ ادا کر کے اپنے کان کے اندر دی ہوئی نانا کی آذان کی لاج رکھ لی۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حضرت حسین ابن علی سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، ظالم آگے بڑھتا ہے اور حسین ابن علی کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ یوں سمجھیں حسین ابن علی کے سر کو دست قاتل نے اس وقت کاٹا جب آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ حسین جب سامنے تھے تو کوئی سر کو تن سے جدا نہ کر سکا۔ حسین ابن علی کا اتنا روب تو تھا کہ دشمن بھی اس وقت آپ کے قریب نہ ہو سکا۔ اور پھر کسی کہنے والے نے اسی گلے کے اوپر کیا خوب کہا، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے، مال و دولت راہ خدا میں ابن حیدر لٹانے چلا ہے، کملی والے کی آنکھوں کا تارا دین کی عزت بچانے چلا ہے، کملی والا تھا جس کی سواری سیدہ کا نرالا تھا وہ قاری، جو مدینہ کی گلیوں میں گھوما، جس گلے کو محمد مصطفیٰ نے چوما، اسی گلے کو نبی کا نواسا کربلا میں کٹانے چلا ہے۔ یعنی جس گلے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چومتے رہے، آپ علیہ السلام جس گلے کا پیار کرتے رہے، حضرت حسین ابن علی اسی گلے کو کٹانے کے لیے کربلا کا رخ کرتے ہیں۔ اور حسین ابن علی کی محبت کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا، کینو حور پسند کینو نور پسند، کینو حور پسند کینو نور پسند، کینو موسیٰ دا کوہ تور پسند، قسم خدا دی عاشقانو نعلین پاک دی دھول پسند، سارے نا ہن ہک پاسے سکو تیرے نام دی میم پسند، ہک وار پسند لکھوار پسند، سوہنے آقا دا دیدار پسند، جتے اتروں صدیق دے ڈگ دے رہے سکو آقا دا اور رخسار پسند، جتے زہرا عائشہ رہندیاں نے سکو آقا دا اور دربار پسند، جرار پسند کرار پسند، صدیق داہے پرچار پسند، جڑا روزے وچ نال ستا اس عمر دی سکو این پسند، ذنورین دا لقب ملیا اس غنی دی سکو غین پسند، جتے لعاب آقا آپ لایا اس علی دے سکو نین پسند، جڑا نیزے تی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھیا اس کربل وچ قرآن پسند، شہزاد دیوانہ سمجھدا ہے سکو حسن پسند سکو حسین پسند، کہ ہمیں تو حسن بھی پسند ہے، ہمیں تو حسین بھی پسند ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو
تن سے جدا کر کے اس ظالم نے نیزے کی نوک پہ بلند کیا تو لشکر کے اندر سے اچانک آواز آتی ہے، لوگوں اس چہرے کو دیکھو تو صحیح، یہ چہرہ یہ سر کٹ کے بھی بلند ہو گیا۔ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک حسین ابن علی کا نام لیا جاتا رہے گا۔ حضرت حسین ابن علی اپنے سر کو کٹا کے بلند ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو گئے تو کسی ظالم نے چند گھوڑ سواروں کو حکم دیا کہ حسین کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رون دیا جائے۔ چنانچہ جسم کو گھوڑے کے پاؤں تلے رون دیا گیا، ہڈیوں کو توڑ دیا گیا، جسم کا مسلح بنا دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو گھر کی خواتین تھی، زینب تھی، شہر بانو تھی، سکینہ تھی اور سادات تھی خواتین، تو ان تمام خواتین کو چند گھوڑوں کے اوپر باندھ دیا گیا، حتیٰ کہ ان خواتین کو پھر دوسرے علاقوں کی طرف جب لے کے جا رہے تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے بھائی حسین ابن علی کے جسم کے قریب سے گزری تو زینب صبر کے بندھن توڑ دیتی ہے۔ حضرت زینب مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے کہتی ہے، واہ محمدہ واہ محمدہ، اے ہمارے پیارے نانا جان، یہ آپ کا حسین پڑا ہوا ہے۔ اپنے حسین کو دیکھیں، وہ چہرہ جس کے آپ بوسے لیا کرتے تھے، وہ گردن جس کو آپ چوما کرتے تھے، جس کا پیار لیا کرتے تھے، آج اسی گردن کو کاٹ کے نیزے کی نوک پہ بلند کر دیا گیا۔ اے ہمارے نانا جان، یہ وہ حسین ہے جس کو آپ نے جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا، وہ حسین جو جنتی پھول ہے، اس حسین کے جسم کو گھوڑوں تلے رون دیا گیا، حسین کے جسم پہ مٹی پڑی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ، حسین کو دیکھو تو صحیح، حسین کے جسم کے اوپر خون پڑا ہوا ہے، حسین کا جسم سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پہ جب پیارے نانا کا نام آتا ہے تو امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، جو حضرت حسین کے لخت جگر ہے، بیماری کی وجہ سے زندہ بچ جاتے ہیں، اللہ انہی کی وجہ سے پھر حضرت حسین کی اولاد کا سلسلہ چلاتے ہیں۔ جب زینب کے چند بول کو سنتے ہیں اور سامنے حسین کے جسم کو دیکھتے ہیں، اپنے والد کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتے ہیں، تو امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ غش کھا کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ قافلہ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف لے جایا گیا۔ ان ظالموں نے بچوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر بھی ترس نہ کھایا۔ حسین ابن علی کے سر کو نیزے کی نوک پہ چڑھا کے اس پورے قافلے کے آگے یوں رکھا، آگے آگے حسین کا سر چل رہا تھا اور پیچھے یہ سادات چل رہے تھے، پیچھے یہ خواتین چل رہی تھی، آگے سکینہ معصوم بچی بیٹھی ہوئی تھی، زین العابدین بھی اپنے والد کا کٹا ہوا سر دیکھ رہے تھے۔ جب سر اور جسم سامنے ہوتا ہے بندہ جذبات پہ قابو نہیں پا سکتا، اور جب دفن کر دیا جاتا ہے تو جذبات کنٹرول ہو جاتے ہیں، جذبات پہ انسان قابو پا لیتا ہے۔ آپ نے گھروں کے اندر دیکھا ہوگا، والد کی لاش سامنے پڑی ہوتی ہے، بچے کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، ماں کی لاش سامنے پڑی ہوتی ہے، بندہ ہر چیز کو بھلا دیتا ہے۔ بچیاں جب ماں کی لاش کو دیکھتی ہیں، بچیوں کو سر کے اوپر دوپٹہ بھول جاتا ہے، بچیوں کو کھانا بھول جاتا ہے، وہ بچیاں ماں کی چارپائی کے پائے کو پکڑ کے آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، بچیاں رو رہی ہوتی ہیں، بیٹے رو رہی ہوتی ہیں، کیوں؟ والد دنیا سے چلا گیا۔ اور جب یہی من و مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے تو چند دنوں کے بعد پھر صبر کرنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن زین العابدین کو کیسے صبر آیا ہوگا، سکینہ کو کیسے صبر آیا ہوگا، شہر بانو کو کیسے صبر آیا ہوگا، اور پھر زینب کو کیسے صبر آیا ہوگا جو حسین کی بڑی بہن تھی۔ اور جب میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کو دیکھتا ہوں، جب فاطمہ کے آخری وقت کو دیکھتا ہوں، حضرت علی فرماتے میں ایک مرتبہ گھر آیا تو گھر کی ہر چیز ترتیب کے ساتھ سجا دی گئی تھی، میں نے بچے حسن و حسین کو دیکھا، انہیں غسل کرا دیا گیا تھا، فاطمہ بچوں کو سامنے کھڑا کر کے کبھی حسن کا پیار کرتی ہیں، کبھی حسین کا پیار کرتی ہے، کبھی زینب کا پیار کرتی ہے۔ حضرت علی فرماتے میں عجیب منظر دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ فاطمہ نے تینوں بچوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور بچوں کے ساتھ بھی پیار کرتی ہے۔ حضرت فاطمہ نے پھر اپنی بڑی بیٹی زینب سے فرمایا، زینب تو سب سے بڑی ہے
اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا۔ لگتا یہ ہے فاطمہ کی نگاہیں کربلا کے میدان کے اوپر لگی ہوئی تھی، فاطمہ کی نگاہیں کربلا کے میدان کو دیکھ رہی تھی کہ میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، میرے حسین کو خاک و خون میں تڑپا دیا جائے گا۔ تو فاطمہ بیٹی زینب کو وصیت کرتی ہے، بہن اپنے بھائی حسین کا خیال رکھنا۔ تو زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے حسین بھائی کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے جا رہی تھی، حتیٰ کہ یہ کٹا ہوا سر جب عبید اللہ ابن زیاد بدبخت لعین کے پاس محل کے اندر پہنچا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ ظالم اس چھڑی کو حسین ابن علی کے ہونٹوں پہ رکھ کے کہتا ہے تو نے انہی ہونٹوں کے ساتھ کہا تھا یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہا ظالم اپنی چھڑی کو دور ہٹا، میں نے پیغمبر کے ہونٹوں کو دیکھا، پیغمبر اپنے مبارک ہونٹوں سے حسین ابن علی کا ان ہونٹوں کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ تو ظالم عبید اللہ ابن زیاد زید بن ارقم سے کہتے ہیں بوڑھے چپ ہو جا، اگر تو صحابی نہ ہوتا تو تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن زیاد ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اہل بیت کا تو لحاظ نہ کیا صحابی کا لحاظ کر رہا ہے۔ حضرت زید بن ارقم چونکہ بوڑھے ہو چکے تھے محل سے باہر نکل جاتے ہیں۔ پھر یہ سر یزید کے پاس پہنچایا گیا، اور جب یزید نے زین العابدین کے ساتھ گفتگو کی تو حسین ابن علی کے سر کو تشت کے اندر سامنے رکھا، یہاں پہ زین العابدین کھڑے ہیں، یہاں حسین ابن علی کا سر تشت کے اندر رکھا ہوا ہے، اوپر کوئی کپڑا بھی نہیں ہے، اور یزید تخت کے اوپر سوار ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، پورے راستے تو سر کو دیکھتے رہے، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں وہ سر پڑا رہا، اور اب یزید بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے۔ اور جب یزید نے خواتین کے ساتھ بات کی تو اس وقت بھی یزید نے حسین کے سر مبارک کو سامنے رکھ کے گفتگو کی ہے۔ اور حسین ابن علی کے سر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا سر دمشق کے اندر دفن کیا گیا، لیکن جو مشہور روایت ہے وہ یہ ہے کہ حسین ابن علی کے سر کو جنت البقیع قبرستان کے اندر فاطمہ کے ساتھ دفن کیا گیا تھا۔ گویا کہ یزید نے حسین ابن علی کے سر کو مدینہ طیبہ بھیجا، اور مدینہ طیبہ کے اندر جنت البقیع قبرستان میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حسین کے سر کو دفن کیا گیا۔ یہ پھر قافلہ یزید کے دربار سے مدینہ طیبہ کی طرف پہنچا۔ یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، جب کوئی بندہ سفر پہ جاتا ہے اپنے ساتھ اولاد کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو لے کے جاتا ہے، اور جب قافلہ واپس شہر کے اندر پہنچتا ہے اور اس کے اندر کسی کی کمی ہو تو لوگ پوچھتے ہیں فلاں کہاں چلا گیا۔ اور جب یہ سادات مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے ہوں گے تو کسی نے زینب سے پوچھا ہوگا زینب تو حسین کو ساتھ لے کے گئی تھی، حسین کہاں پہ ہے؟ زینب حسین کو لے کے گئی، ساتھ واپس لے کے نہ آئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس وقت جذبات کیا ہوں گے، اس وقت زینب کے خیالات کیا ہوں گے، اس وقت زینب کے بول کیا ہوں گے، اس وقت زینب کے جملے کیا ہوں گے۔ زینب نے پتہ نہیں دل کے اوپر کون سا پتھر رکھ کے لوگوں کو جواب دیا ہوگا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین ابن علی کی شہادت کی خبر پہلے دے دی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ میرے پاس تھے، میرے پاس آپ کی باری تھی، تو مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس کسی کو نہ آنے دینا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے تو میں نے دروازے کو بند کر دیا تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے، میں اپنے کام کے اندر مشغول ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ حسین پیغمبر کی گود میں سوار ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں ما زاغ البصر والی نمناک ہیں، آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں۔ میں حیران پریشان کہ دروازہ کس نے کھولا؟ یہ دروازہ تو میں نے بند کر دیا تھا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی میں اللہ کے نبی کے پاس گئی، میں نے جا کے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے دروازہ نہیں کھولا، میں نے دروازہ بند کر دیا تھا، لیکن حسین ابن علی اندر آ گئے، آپ نے منع کیا تھا کہ اندر کسی کو نہیں آنے دینا، یا رسول اللہ میں معافی مانگتی ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام سلمہ تیری غلطی نہیں ہے، یہ دروازہ جبرائیل نے کھولا ہے، جبرائیل نے حسین کو اندر کیا ہے، پھر جبرائیل نے دروازہ بند بھی کر دیا، اور اس وقت جبرائیل کو میں دیکھ رہا ہوں، تو جبرائیل کو نہیں دیکھ رہی۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی آنکھیں نمناک کیوں ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ میرے پاس جبرائیل آیا اور جبرائیل نے آ کے مجھے کہا یا رسول اللہ آپ اس بچے کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، آپ کے اس بچے کو آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں گے۔ اور مجھے جبرائیل نے وہ جگہ بھی دکھائی۔ ام سلمہ میں نے جبرائیل سے کہا جبرائیل وہ مٹی تو دکھاؤ، تو جبرائیل نے مجھے اس جگہ کی مٹی بھی دکھائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے پیغمبر کے ہاتھ میں شیشے کی بوتل تھی، اس شیشے کی بوتل کے اندر مٹی تھی، تو پیغمبر نے وہ شیشے کی بوتل مجھے پکڑا دی۔ یہاں پہ ایک نقطے کی بات سمجھیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین ابن علی نے جس مٹی کے اوپر شہید ہونا تھا وہ کربلا کی مٹی ایک شیشے کی بوتل کے اندر بند تھی، آپ نے تمام ازواج مطہرات کے اندر ام سلمہ کو دی ہے، حالانکہ تمام ازواج مطہرات کے اندر آپ کو سب سے زیادہ پیار تو عائشہ کے ساتھ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شیشے کی بوتل عائشہ کو کیوں نہیں دی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور زوجہ محترمہ کو کیوں نہیں دی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ میں اپنے پیغمبر کے اوپر قربان جاؤں، میرے پیغمبر دیکھ چکے تھے کہ جب حسین شہید ہوگا تو ازواج مطہرات کے اندر صرف ام سلمہ ہی زندہ ہوگی، اور جب حسین ابن علی کی شہادت ہوتی ہے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ تمام ازواج مطہرات شہید ہو چکی تھی۔ تو میرے پیغمبر دیکھ چکے تھے کہ حسین کی شہادت کے وقت ام سلمہ موجود ہوگی، ام سلمہ حیات ہوگی، میرے پیغمبر نے وہ شیشی حضرت ام سلمہ کو دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہیں جس دن حسین ابن علی کی شہادت ہوئی مدینہ طیبہ کے اندر خبر نہیں پہنچی تھی، اس وقت کوئی ٹیلی فون نہیں تھے، کوئی موبائل فون نہیں تھا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی جس جگہ وہ شیشے کی بوتل رکھی ہوئی تھی تو مجھے وہاں سے رونے کی آواز آئی، کوئی انسان وہاں پہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہاں حقیقت کے اندر جنات رو رہے تھے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہے جب میں نے اس شیشے کی بوتل کو اٹھایا جس کے اندر حسین ابن علی کی مٹی تھی، نہیں جہاں پہ شہید ہونا تھا، جب میں نے اس مٹی کو دیکھا تو وہ مٹی خون بن چکی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بتا دیا تھا کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا جائے گا، اور میرے پیغمبر کو اس جگہ کی مٹی بھی دکھا دی گئی۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا انسان کی تدبیر کے اوپر تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ انسان تدبیر کرتا رہتا ہے کہ یہ کریں گے تو وہ کریں گے، لیکن جو اللہ کا امر ہوتا ہے، اللہ کی تقدیر ہوتی ہے تو وہ غالب آ جاتی ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اندر ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں کہ ایک تو حسین نے سجدہ قضا نہ ہونے دیا، نماز کو قضا نہ ہونے دیا، قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑا، صبر کی تلقین کی۔ حسین ابن علی کی شہادت کے اندر ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے جو ہمارے تصوف و سلوک کے اندر باقاعدہ مریدین کو سکھایا جاتا ہے، وہ کیا؟ رضا برضا۔ حسین نے ہمیں آخری وقت کے اندر بتلایا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو، اللہ کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں ان کے اوپر راضی رہو گے، دنیا بھی بن جائے گی، اللہ آخرت بھی سنوار دیں گے۔ اور حضرت حسین کے والد گرامی حضرت شیر خدا فرمایا کرتے تھے کہ جو دنیا کے اندر تھوڑے رزق کے اوپر راضی رہے گا اللہ قیامت کے دن تھوڑے عملوں کے اوپر راضی ہو جائیں گے۔ یہ بعض مرتبہ حالات آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، پریشانی آ جاتی ہیں، تنگ دستی آ جاتی، بندہ کبھی بھی اللہ کے بارے میں شکوہ شکایت نہ کریں کہ میرے ہی ساتھ یہ ہونا تھا، میرے ہی بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہونا تھا، نہیں، ہم بندے ہیں، وہ رب ہے۔ ہم یوں فریاد کریں اللہ جس طرح حسین ابن علی نے آخری وقت کے اندر کہا تھا اللہ حسین تیری تقدیر کے اوپر راضی ہے، اللہ میں بھی تیرے فیصلے کے اوپر راضی ہوں، اللہ میں تیرے آپ کے ہر فیصلے کے اوپر راضی ہوں۔ جب بندے کی کیفیت بن جاتی ہے تو پھر اللہ بھی بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ایک اللہ والے کو کھانے کے اندر گلی سڑی سبزی ملے تو کسی نے کہا کہ آپ تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں، ولی ہیں، نیک ہیں، عبادت گزار ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، آپ کو گلی سڑی سبزی ملی؟ تو اللہ والے نے مسکراتے چہرے کے ساتھ فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اس نے کہا اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں؟ اللہ والے نے فرمایا جب میرا اللہ رزق تقسیم کر رہا تھا تو اللہ نے اس وقت میرا نام لیا تھا،
یہ تھوڑے اعزاز اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے میرا نام لے لیا، میرے لیے تو یہی اعزاز کافی ہے کہ اللہ نے، جو اللہ کی شایان شان ہے، اللہ نے اپنی مبارک زبان سے میرا نام لے لیا، یہ میرے لیے اعزاز اور سعادت کی بات ہے۔ تو ہم اللہ کے فیصلوں کے اوپر راضی رہا کریے۔ جو بعض مرتبہ لوگوں کے اوپر تنگی آتی ہے تو کہتے کسی نے کچھ کروا دیا ہوگا، کسی نے کاروبار کو باندھ دیا ہوگا، کسی نے اولاد کے رشتے باندھ دیے۔ کسی بندے کے اندر اتنی پاور اور طاقت نہیں ہے کہ کسی کے کاروبار کو باندھ سکے، کسی بندے کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اولاد کے رشتے کو باندھ سکے۔ یہ میرے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میرا اللہ جب چاہتا ہے، آپ حضرات نے جملہ سنا ہوگا، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ جب جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو دنیا والوں کا عمل دخل کہاں ہو سکتا ہے؟ جب رزق اللہ دیتا ہے تو دنیا والے کہاں باندھ سکتے ہیں؟ یہ ہماری اپنی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے رزق کے اندر بندش آ جاتی ہے۔ تو ہمیں اس سبق کو یاد کرنا چاہیے، اس سبق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے، اور اپنی اولاد کو یہی سبق سکھائیں تاکہ ہماری اولاد اللہ کے فیصلوں کے اوپر راضی رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیرت اسوہ حسینی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔